مگر مجھے زیادہ فکر مند نہیں ہونا پڑا۔ دوسری صبح کو رائے پھر وہی پہلے جیسا آدمی بن گیا۔ میں جانتا تھا کہ چونکہ میں نے اس کی اسکیم سے اختلاف کیا ہے، اس لیے اسے یقیناً مایوسی ہوئی تھی، مگر اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات گئی بات گئی کے مصداق وہ صبح ہوتے ہوتے اپنی اسکیم سے دستبردار ہو چکا تھا۔ شام کو ہم پھر تاش کھیلتے رہے اور گپ شپ ہانکتے رہے، اور ایک مرتبہ بھی ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی۔ آج دن میں لولا کا رویہ بھی کل سے بہتر رہا تھا۔ وہ بگڑی ہوئی اب بھی تھی، لیکن اس نے 2-3 مرتبہ از خود مجھ سے بات کی تھی۔ رات کو 10 بجے وہ باہر آ کر ہمیں کھیلتے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کھیلنے کی دعوت دی۔ تاش کھیلنا بیکاروں کا کام ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے کل وینٹورت سے بہت سا سامان لانا ہے، تم میں سے کون میرے ساتھ چل سکتا ہے؟ اب تک جب بھی وہ سامان لینے گئی تھی تنہا ہی گئی تھی۔ اس نئی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں ابھی ہچکچا ہی رہا تھا کہ رائے بول اٹھا، اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چلا جاؤں گا۔ جب سے یہاں آیا ہوں ایک مرتبہ بھی باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا ہے، مجھے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ اچانک ایک شبے نے میرے ذہن میں سر اٹھایا۔ میں نے رائے کی طرف دیکھا، وہ اس وقت سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے اس کے طرز عمل میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ ضرور، میں نے جواب دیا، تم لنچ تک واپس آ ہی جاؤ گے، اس وقت تک میں اکیلا بھی کام چلا لوں گا۔ میں ٹھیک 8 بجے جاؤں گی، تیار رہنا، لولا نے کہا اور بنگلے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے لیے کچھ قمیضیں اور ایک جوڑی جوتا لینا ہے، رائے نے گویا وضاحت کی۔ میرا شبہ دور ہو گیا۔ یہ بات بالکل صحیح تھی کہ رائے یہاں آنے کے بعد ایک مرتبہ بھی وینٹورت نہیں گیا تھا، اور یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ اسے کام کے سلسلے میں مزید کچھ کپڑوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن پھر بھی میری خواہش تھی کہ وہ لولا کے ساتھ نہ جا رہا ہوتا تو اچھا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ لولا اس پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی پوری کوشش کرے گی۔ شاید رائے نے میرے خیالات کو جان لیا۔ اطمینان رکھو بدھو میاں، اس نے مجھے ایک چپت مارتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اطمینان رکھو، میں اسے گھاس نہیں ڈالوں گا۔ لیکن اس یقین دہانی کے باوجود جب میں نے دوسرے دن صبح کو لولا اور رائے کو ایک ساتھ جاتے دیکھا تو دل میں ایک بے چینی سی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس طرف سے اپنا خیال ہٹانے کے لیے میں نے اسٹیشن ویگن کے انجن کی صفائی شروع کر دی، مگر تمام تر کوشش کے بعد بھی میں اپنے ذہن کو ان کے بارے میں سوچنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ اس درمیان میں ایک ٹرک آ گیا جس میں بہت سے کریٹ لدے ہوئے تھے۔ ڈرائیور ایک موٹا سا بوڑھا آدمی تھا۔ میں پیٹرول بھر رہا تھا تو وہ ٹرک سے اتر کر میری طرف آیا۔ تم یہاں نئے ہو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کارل جینسن کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ سویڈن کا باشندہ معلوم ہوتا تھا، اور اس بات سے مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ جینسن کا کوئی دوست نہ ہو۔ بہرحال میں نے اسے وہی بات بتا دی جو سب سے کہتا رہا تھا۔ کسی نامعلوم وجہ سے یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ سختی آ گئی۔ میں 20 سال سے گاہے گاہے یہاں آتا رہا ہوں، مگر میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ وہ کبھی باہر گیا ہو۔ اس نے تیزی سے کہا، تو وہ ایریزونا میں نیا پیٹرول پمپ خریدنے گیا ہے؟ خوب، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا؟ شاید اس جگہ کا کوئی بندوبست کرنے آئے، میں نے جواب دیا۔ کیا وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، وہ اسے یہاں کا انتظام چلانے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اور تم کون ہو؟ اس کے کوئی دوست؟ میں یہاں ملازم ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے جینسن سے شادی کر لی ہے تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں اسے کارسن سٹی سے جانتا ہوں، یہ کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہ فرینک فینی کی بیوی تھی۔ فینی کاروں کی مرمت کے ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا جس کے ساتھ ایک اسنیک بار بھی کھلا ہوا تھا۔ پھر معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوا؟ میں بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے ایک دن صبح فینی کو اسنیک بار میں مردہ پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا اور بھیجا پاش پاش ہو کر فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ اس عورت نے بیان دیا کہ وہ اوپر تھی کہ اس نے فائر کی آواز سنی، نیچے آئی تو فینی کو مردہ پایا۔ کاؤنٹر پر کیش رجسٹر مشین سے $2000 غائب تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فینی کیش رجسٹر مشین سے کئی مہینوں سے رقم نکال رہا تھا۔ پولیس کو شبہ تھا کہ فینی کو اسی نے قتل کیا ہے، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کچھ دن بعد اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور یہاں آ گئی۔ آج میں پہلی مرتبہ یہ بات سن رہا ہوں۔ بظاہر میں نے کسی خاص دلچسپی کے بغیر پوچھا، یہ ایسی بات تو نہیں تھی جس کی وہ پبلسٹی کرنا چاہتی؟ ٹرک ڈرائیور نے جواب دیا، جینسن تو خیریت سے ہے، کیا وہ واقعی ایریزونا گیا ہے؟ میں دل ہی دل میں کانپ گیا۔ یہ بات خطرناک تھی۔ یہ شخص جارج سے زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتا تھا۔ بالکل خیریت سے ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ ابھی چند دن پہلے مجھے خط ملا تھا،
وہ اپنے نئے پیٹرول پمپ سے بہت ہی خوش ہے۔ ممکن ہے جب تم اگلی مرتبہ آؤ تو اس وقت تک وہ واپس آ چکا ہو۔ ڈرائیور نے کچھ اطمینان ظاہر کیا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ وہ بولا، جب تم نے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں وہ بھی نہ مر چکا ہو۔ اوفو، یہ آدمی تو واقعی مجھے سہمائے دے رہا تھا۔ کیا اس بات کا کوئی ثبوت بھی تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ ثبوت تو نہیں تھا، مگر جہاں دھواں اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ آگ تو موجود ہوتی ہی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے مسٹر جینسن اور مسز جینسن بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، انہیں اگر یہ معلوم ہوگا کہ تم ان کی بیوی کے بارے میں ایسی خبریں پھیلا رہے ہو تو بہت ناراض ہوں گے۔ ڈرائیور کچھ گھبرایا۔ اوہ، شاید مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، تم کہیں مسٹر جینسن سے مت کہہ دینا، بشرطے کہ تم بھی آئندہ سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالنے کا وعدہ کرو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ضرور ضرور، مجھے بھلا کیا ضرورت ہے؟ ڈرائیور نے جواب دیا اور جلدی سے ٹرک میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، مگر میں اس کی بتائی ہوئی باتوں پر مسلسل سوچ رہا تھا۔ تو لولا ایک شادی پہلے بھی کر چکی ہے اور اس کا پہلا شوہر بھی طبعی موت نہیں مرا، رقم بھی غائب پائی گئی۔ کارسن سٹی کی پولیس بھی لولا کو قاتل خیال کرتی تھی۔ تو کیا یہاں بھی اس نے جینسن کو دانستہ تو قتل نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں کہ وہ ایک اتفاقی حادثے کی آڑ میں اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے اپنے ذہن میں جینسن کی موت کے واقعات پر دوبارہ غور کیا، اور جیسے جیسے غور کرتا گیا میرا شبہ بڑھتا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ہسٹریائی انداز میں پیش کیا تھا۔ حقیقت میں وہ اس وقت بھی ذہنی طور پر اتنی ہی پرسکون تھی جتنا میں اسے جارج ریک یا شیرف سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ شاید وہ جینسن کے ساتھ مجھے بھی ختم کرنا چاہتی ہو تاکہ بعد میں یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے اور جینسن نے مجھے سیف میں چوری کرتے پکڑا۔ میں نے جینسن کو گولی مار دی اور اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور چھین کر مجھے ختم کر دیا۔ یہاں تک پہنچ کر مجھے اس بات میں بھی شبہ پیدا ہو گیا کہ اس نے واقعی جینسن کا ریوالور سڑک کے کنارے کہیں دبا دیا ہے یا نہیں۔ یقیناً اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ ریوالور اب بھی اس کے پاس ہوگا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس سے مجھے ٹھکانے لگا سکے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب میری اور رائے دونوں کی زندگی مسلسل خطرے میں تھی۔ وہ رائے کو سیف کھولنے پر اکسا کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسے بھی قتل کر سکتی ہے اور پھر مجھے بھی مار سکتی ہے، اور اس صورت میں بھی اس کی کہانی کم و بیش وہی رہے گی۔ اب لولا سے بچنے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں سیف سے رقم نکال کر کہیں چھپا دوں، مگر پہلے اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی۔ 10 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ ان دونوں کی واپسی 12 بجے سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سیف سے رقم نکال کر جینسن کی قبر میں دبا دوں گا، پھر اگر اسے دولت کی اتنی ہی ہوس ہے تو جینسن کی لاش سے وصول کر لے۔ یہ اچھا خیال تھا، مگر افسوس کہ اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ میں بنگلے کی طرف چلا ہی تھا کہ ایک ٹرک آ گیا۔ اس کے پیچھے ایک پیکارڈ کار بندھی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اس کی درستگی میں کافی وقت صرف کرنا پڑا، اور ابھی میں اسے ٹھیک کر ہی رہا تھا کہ لولا اور رائے وینٹورت سے واپس آ گئے۔ آئندہ 3 دن اور 3 راتوں تک مجھے سیف تک جانے کا موقع نہیں ملا۔ لولا ہر وقت سر پر موجود رہتی تھی۔ ویسے اب وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی، اگرچہ موڈ وہی بگڑا سا تھا۔ میں نے بھی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں اب اس سے مشکوک ہو چکا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے میرے اندازوں کی تصدیق ہوتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں رائے کے طرز عمل کو بھی نوٹ کر رہا تھا کہ وہ لولا کی طرف ملتفت تو نہیں ہو رہا ہے، مگر مجھے اس کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بارہا میں نے یہ بھی سوچا کہ اسے سب کچھ بتا دوں، مگر پھر رک گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سیف میں رقم کی تعداد معلوم ہوتے ہی رائے کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کبھی ایسے موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکے گا۔ چنانچہ ان حالات میں میں صرف یہ انتظار کر رہا تھا کہ لولا اور رائے کب وینٹورت جاتے ہیں اور کب میں سیف سے رقم نکالنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ یہ موقع مجھے 1 ہفتے کے بعد ملا۔ لولا نے بتایا کہ وینٹورت میں کوئی اچھی پکچر چل رہی ہے جسے وہ دیکھنے جانا چاہتی ہے۔ اس نے رائے کی طرف دیکھا۔ نہ بھائی، میں پکچر دیکھنے نہیں جا رہا ہوں، رائے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا۔ میں تو یہاں پھنسا ہوا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ آج میری ڈیوٹی ہے، ظاہر ہے نہیں جا سکتا۔ تم اگر تھوڑی تفریح کراؤ تو کیا حرج ہے؟ رائے نے میری طرف کچھ حیرت سے دیکھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ یہ نہ جان لے کہ میں اسے دانستہ لولا کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم دونوں میں سے کوئی جانا نہیں چاہتا تو نہ جائے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔
میرا خیال ہے کہ رات کے 3 بجے لولا کا 20 میل دور سے تنہا واپس آنا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ میں نے رائے سے کہا، تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ اچھی بات ہے، رائے اچانک مسکرا کر بولا، تو طے ہو گیا، میں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ رائے اور لولا 9:30 بجے رات وینٹورس چلے گئے۔ میں کچھ دیر تک کار کی عقبی سرخ روشنی کو غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں بنگلے کی طرف چلا، مگر مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بات اتنی آسان ثابت نہیں ہوگی۔ بنگلے کا دروازہ مقفل تھا، مگر تالا معمولی تھا، اشارے میں کھل گیا۔ میں سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ سیف میرے سامنے تھا۔ میں اسے ایک مرتبہ پہلے بھی کھول چکا تھا۔ عام حالات میں اس کا دوبارہ کھولنا پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں ضرورت سے زیادہ نروس تھا، اس لیے کہیں زیادہ وقت لگا۔ بہرحال میں نے سیف کھول لیا، مگر جیسے ہی میں سیف کا دروازہ کھولنے لگا، میں نے ایک کار کا ہارن سنا۔ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے میں نے سیف دوبارہ بند کر دیا اور باہر نکل کر پیٹرول پمپ پر آیا۔ مزید بدقسمتی کہ کار والے صاحب ماں اپنے اہل و عیال کے کھانا بھی کھانا چاہتے تھے۔ وہ آدھ گھنٹے تک موجود رہے۔ وہ گئے تو ایک ٹرک آ گیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی مجھے توقع بھی تھی، کیونکہ روزانہ کا یہی معمول تھا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ تشویش نہیں تھی۔ 12 بجے کے قریب آخرکار ٹریفک رک گیا۔ میں نے مزید 10 منٹ انتظار کیا اور پھر ایک مرتبہ بنگلے کی طرف چلا، لیکن فوراً ہی میرے پیچھے ایک کار کی ہیڈ لائٹس چمکیں اور اس بار میں نے اپنے دل میں مایوسی ابھرتے محسوس کی۔ بہرحال میں واپس پیٹرول پمپ کی طرف لوٹ آیا۔ یہ ایک بیوک کار تھی جس میں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ایک تقریباً میری عمر کا تھا، دوسرا ذرا موٹا تھا اور خدوخال سے میکسیکو کا رہنے والا معلوم ہوتا تھا۔ ان دونوں کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ خطرناک آدمی ہیں۔ جب سے میں یہاں آیا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے اس مقام کی تنہائی اور اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا۔ وہ دونوں مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا پیٹرول ڈالنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میکسیکن نے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا۔ دوسرا آدمی جو سفید ٹائی پہنے ہوئے تھا کار سے اترا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پیٹرول ڈالتے ہوئے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان کی مشتبہ حرکات سے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں مجھے مار پیٹ کر پیٹرول پمپ کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں، اور اسی وقت یہ خیال بھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر انہیں سیف کے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ کیا یہ تمہارا پیٹرول پمپ ہے؟ سفید ٹائی والے نے دفعتاً پوچھا۔ کیا تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہو؟ یہ اس قسم کے سوالات تھے جو عام طور پر پوچھے جا سکتے تھے، لیکن اس آدمی کے منہ سے یہ سوال سن کر ان کا مقصد کچھ اور ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں یہاں صرف ملازم ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرا باس اور دوسرے ملازم ابھی آتے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ انہیں آگاہ کر دوں کہ میں یہاں زیادہ دیر تنہا نہیں رہوں گا، تاکہ وہ کوئی شرارت کرنے سے باز رہیں۔ میں اس وقت تک پیٹرول بھر چکا تھا اور بالٹی سے اسفنج نکال کر کار کی ونڈ شیلڈ صاف کرنے لگا تھا۔ تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ سفید ٹائی والے نے پوچھا۔ اس وقت تو صرف سینڈوچز ہی مل سکیں گے، میں نے جواب دیا۔ چلو تو پھر سینڈوچز ہی دے دو۔ ٹائی والے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے دھکا دیا۔ کیا مرے مرے قدم اٹھا رہے ہو؟ جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے ریسٹ واچ دیکھی۔ 12:20 ہوئے تھے۔ لولا اور رائے کے واپس آنے کی امید بھی کم سے کم 2 گھنٹے تک نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت تک تو بہرحال میں ان دونوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں لنچ روم گیا۔ وہ دونوں بھی اندر آئے اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگے۔ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ سفید ٹائی والے نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ لاؤ پھر کھانا، ذرا جلدی، میکسیکن بولا۔ سفید ٹائی والے نے کچن کا دروازہ کھول کر جھانکا، پھر واپس آ کر میکسیکن کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، اور اس کی اس حرکت سے میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کا مقصد کیا ہے۔ میں ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ یہ صرف ایک ہی فون تمہارے پاس ہے؟ میکسیکن نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میکسیکن نے ریسیور اٹھا کر زور سے جھٹکا دیا۔ ریسیور کا تار ٹوٹ گیا۔ اس کی سانپ جیسی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ تم منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا۔ جا کر کھانا کیوں نہیں لاتے؟ میں کچن کی طرف چلا۔ سفید ٹائی والے نے میکسیکن کی طرف دیکھا۔ سول، تم بھی اس کے ساتھ کچن میں جاؤ، اس نے کہا، گویا میکسیکن کا نام سول تھا۔ چنانچہ جب میں کچن میں گیا تو وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ آخر مطلب کیا ہے تم لوگوں کا؟ میں نے پوچھا۔ خاموشی سے اپنا کام کیے جاؤ، سول نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوالات کرنا اچھی عادت نہیں۔ میں الماری سے کھانے کی چیزیں نکالنے لگا۔ اسی وقت سفید ٹائی والا بھی اندر آ گیا۔ ان دونوں نے میرے چیزیں نکالنے کا بھی انتظار نہیں کیا، خود ہی متفرق چیزیں الماری سے نکال کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سفید ٹائی والے نے اپنے ساتھی سے کہا،
ذرا اس کا خیال رکھنا، میں ذرا اس جگہ کی سیر کر لوں۔ اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ باہر چلا گیا۔ میرا ساتھی ریڈی ذرا گھومنے پھرنے کا شوقین ہے، سول نے منہ چلاتے ہوئے کہا، مگر ساتھ ہی غصے کا بہت تیز ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط رکھنا، وہ بات بات پر ریوالور نکال لیتا ہے۔ میں خاموش رہا، کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ البتہ میرا ذہن تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اس موٹے میکسیکن سے نبٹنا کچھ زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اگر میں اس پر کسی طرح قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مقابلے کے لیے صرف ریڈی رہ جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے شاید میں ان دونوں پر قابو پا سکوں، لیکن دونوں سے ایک ساتھ الجھنے کی کوشش کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ یہاں تمہارے پاس کتنی رقم رہتی ہے؟ سول نے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم ہر سپیر کو دن بھر کی آمدنی بینک بھجوا دیا کرتے ہیں۔ مگر ہمیں تو رقم کی ضرورت ہے۔ پھر تو تمہیں مایوسی ہوگی۔ کیش رجسٹر مشین میں زیادہ سے زیادہ $100 ہوں گے۔ ادھر ہم طے کر چکے ہیں کہ اگر رقم معقول نہیں ہوئی تو ہم تمہاری گردن توڑ دیں گے، سول نے کہا۔ میں انڈے فرائی کر رہا تھا۔ اگر اس موٹے سے نمٹنا ہے تو یہ بہترین موقع ہے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے چولہے سے فرائی پین اٹھایا جس میں انڈوں کے ساتھ تیل بھی موجود تھا۔ اگر پیٹرول پمپ کی رقم بھی ملائی جائے، میں فرائی پین اٹھا کر سول کی طرف چلا تو شاید $50 اور نکل آئے۔ سول مجھے بڑی توجہ سے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے فرائی پین اس کی پلیٹ کی طرف بڑھایا جیسے انڈے پلیٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کم ہے، کوئی اور جگہ سوچو۔ ہاتھ کے ایک زوردار جھٹکے سے میں نے کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پر پھینک دیا۔ سول بری طرح چیخنے لگا۔ میں نے فرائی پین کا ایک زبردست ہاتھ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ سول نیچے گر گیا۔ میں نے جلدی سے جھک کر اس کی پیٹی سے ریوالور نکال لیا۔ میں سیدھا ہو رہا تھا کہ میں نے لنچ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے ایک جست ماری اور دیوار پر لگے ہوئے سوئچ پر ہاتھ مارتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ میں نے ریڈی کے انداز سے سمجھ لیا تھا کہ وہ پیشہ ور نشانہ باز معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن کم سے کم میرے ہاتھ میں ریوالور تو آ گیا تھا۔ سول، ریڈی نے پکارا۔ میں دبے پاؤں کچن کے عقبی دروازے کی طرف بڑھا۔ میں کوئی نشانے باز نہیں تھا۔ 45 بور کا بھاری ریوالور میرے ہاتھ میں عجیب لگ رہا تھا، مگر بہرحال ریوالور تھا اور تقدیر ساتھ دیتی تو میری نجات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ میں عقبی دروازے سے باہر نکل آیا۔ میرے کانوں میں سول کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تقریباً بیکار ہو چکا تھا۔ اب مجھے ریڈی کی فکر تھی۔ ابھی میں نے ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ ریڈی نے فائر کر دیا۔ میں دروازے کے آگے بنی ہوئی تینوں سیڑھیاں ایک ہی جست میں پھلانگ گیا۔ پھیلی ہوئی تاریکی میں ایک طرف چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ میری ایک جانب دور تک بل کھاتی ہوئی سڑک تھی جو اس وقت حد نظر تک سنسان نظر آ رہی تھی۔ پیٹرول پمپ کا ایک بڑا حصہ چاند کی روشنی میں تھا۔ بنگلے کی طرف مکمل تاریکی تھی، لیکن بنگلے کے بیرونی دروازے تک پہنچنے کے لیے مجھے پیٹرول پمپ سے گزرنا پڑتا۔ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا دیوار کے سہارے سہارے آگے بڑھا۔ اچانک تاریکی سے ایک آواز ابھری، ریوالور پھینک دو اور ہاتھ سر کے اوپر اٹھائے ہوئے سامنے آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ میں نے چاہا کہ فائر کر دوں، مگر میں رک گیا۔ وہ اس ترکیب سے میری موجودگی معلوم کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نکل آؤ مسٹر، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، صرف رقم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آواز اس مرتبہ کچھ زیادہ قریب محسوس ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ سینے کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ اس کوشش میں میرا ہاتھ ایک چھوٹے سے پتھر پر پڑ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اندھیرے میں اچھال دیا۔ پتھر لنچ روم کی دیوار سے ٹکرایا۔ ریڈی نے فوراً فائر کر دیا۔ اس سے اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت کا اندازہ ہو سکتا تھا کہ اس نے فائر پتھر کی آواز پر نہیں، اس کی مخالف سمت میں میری طرف کیا۔ گولی میرے سر کے اوپر سے سنسناتی ہوئی نکل گئی۔ اگر میں زمین پر لیٹا ہوا نہ ہوتا تو ضرور شکار ہو جاتا۔ گولی کے شعلے نے مجھے بتایا کہ وہ لنچ روم کی سیڑھیوں پر کھڑا ہے، مگر فوراً ہی ایک آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ فائر کرتے ہی سیڑھیوں سے کود پڑا ہے اور اب میری سمت میں آ رہا ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے اس تاریکی میں اس کی سفید ٹائی نسبتاً واضح نظر آ رہی تھی۔ فاصلہ بمشکل 15 گز ہوگا۔ ایک پیشہ ور نشانہ باز کی حیثیت سے یہ اس کی غلطی تھی۔ اسے سفید ٹائی نہیں باندھنی چاہیے تھی۔ یہ ایسا نشانہ تھا جسے مجھ جیسا اناڑی بھی بمشکل خطا کر سکتا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھایا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر میں اسے مار دوں تو کیا ہوگا؟ پہلا مسئلہ تو اس کی لاش کا ہوگا، اور پھر اس میکسیکن کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر اسے بھی ختم کر دوں تو ظاہر ہے میں پولیس کو نہیں بلا سکتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ میں پھر فوراً وقت پہنچ جاؤں۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے ریوالور نیچے کر لیا، اور یہ میری غلطی تھی۔
میری اس معمولی سی حرکت کو بھی ریڈی نے محسوس کر لیا تھا۔ فائر کی آواز ہوئی اور مجھے اپنے سینے میں دھکا سا لگا۔ میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہا تھا، بس بالکل ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے میرے اندر کوئی سوئچ بند کر دیا اور میری طاقت اسی طرح ختم ہوتی محسوس ہوئی جیسے کوئی بجلی کا سوئچ آف کر کے کرنٹ ختم کر دے۔ کوشش کے باوجود ریوالور میرے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر پڑا، اور اسی وقت لیڈی ایک جست مار کر بالکل میرے قریب آ گیا اور اس نے ایک زوردار لات میرے سینے میں ماری، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہ گیا۔